السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کلیم محی الدین، اسسٹنٹ پروفیسر آف اردو، گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومن، کریم نگر، آج آپ کی خدمت میں ایک نئے سبق نظم مستقبل کو لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کے لکھنے والے اکبر الہ آبادی ہیں۔ یہ مطالعہ ادب حصے اول پہلا سیمسٹر کی نظم ہے۔ یہ تلنگانہ گورنمنٹ ڈگری کالجز کے سیکنڈ لینگویج اردو کے نصاب میں موجود ہے۔ آج اس نظم کو پڑھانے سے پہلے نظم کی تعریف، نظم کسے کہتے ہیں، نظم کے بارے میں ہم تھوڑی سی جانکاری حاصل کر لیں گے۔ نظم کی تعریف اشعار کا ایسا مجموعہ جس میں کسی ایک خیال کو تسلسل سے بیان کیا جائے اسے نظم کہتے ہیں۔ نظم کے لغوی معنی لڑی میں موتی پرونے کے ہیں۔ تنظیم، ترتیب، نظم و ضبط کے مفاہیم میں بھی اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم پورے ادب کو نظم و نثر میں تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح پوری شاعری کو ہم غزل اور نظم میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ نظم کے محدود تر اور جدید تر معنی ہیں۔ ادب میں جب نظم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی نثر کے مخالف مفہوم کے ہوتے ہیں، اور اس میں ان ساری اصناف کو شامل کر لیا جاتا ہے جو نثر میں نہیں ہیں، جیسے مثنوی، مرثیہ، قصیدہ، غزل، رباعی، نظم وغیرہ۔ گویا لفظ نظم وسیع تر معنوں میں ساری شاعری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن بطور اصطلاح اس لفظ کے معنی کسی خاص عنوان، ترتیب اور تسلسل کے ساتھ شاعری میں اظہار خیال کے ہیں۔ نظم میں ایک مرکزی خیال ہوتا ہے اور معنوی سطح پر اس میں ارتقاء بھی ضروری ہے۔ نظم میں تسلسل اور تاثر بھی ہونا چاہیے۔ نظم کے لیے نہ تو حیت کی قید ہے اور نہ موضوعات کی اور نہ اشعار کی۔ چنانچہ اردو شاعری میں مختلف حیتوں میں اور مختلف موضوعات پر نظمیں کہی گئی ہیں، جیسے مخمس، مسدس اور غزل کی حیت میں۔ نظم میں اشعار کی تعداد بھی مختلف رہی ہے۔ نظم کی 4 قسمیں مشہور ہیں: پابند نظم، معرہ نظم، آزاد نظم اور نثری نظم۔ لیکن پابند نظم میں بحر اور قافیہ وغیرہ تک ترتیب اور پابندی ضروری ہے۔ غزل کا ہر شعر معنوی اعتبار سے آزاد اور مکمل ہوتا ہے، جبکہ نظم میں ایک شعر دوسرے سے مربوط ہوتا ہے۔ غزل میں موضوعی اعتبار سے کثرت ہوتی ہے، لیکن نظم میں وحدت ہوتی ہے۔ نظم کے اشعار موضوع اور خیال کے اعتبار سے ایک دوسرے سے پیوست ہوتے ہیں۔ یہ وہ صنف سخن ہے جو غزل کے مقابل ہر زمانے میں موجود رہی ہے، اور جس کی مثالیں ہمیں محمد قلی قطب شاہ سے لے کر عہد حاضر تک بکثرت ملتی ہیں۔ پابند نظم کے مشہور شعراء میں قلی قطب شاہ، نذیر اکبر آبادی، اکبر الہ آبادی، اقبال، حالی، چکپس، طلوق چند محروم، جان نثار اختر، اختر الایمان وغیرہ مشہور ہیں۔ نظم کے معنی جیسے کہ ہم جانتے ہیں، نظم کے معنی ترتیب دینا، پرونا، یعنی لفظیات کو، مختلف لفظوں کو موضوع بحر کے اندر موضوع وزن کے ساتھ ترتیب دینے کا نام نظم ہے۔ نثر کے اندر پھیلے ہوئے خیالات ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے خیالات ہوتے ہیں، لیکن نظم میں ترتیب ضروری ہے۔ اس میں ردیف اور قافیے کی پابندی، اس طریقے سے 4 قسم کی نظموں کا ذکر آیا ہے۔ نظم معرہ ہے، پابند نظم ہے، آزاد نظم ہے اور نثری نظم۔ پابند نظم میں قافیہ اور ردیف کی پابندی ہوتی ہے۔ نظم معرہ میں وزن اور بحر تو ہوتا ہے، لیکن قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی۔ آزاد نظم میں وزن اور بحر تو ہوتا ہے، لیکن قافیہ مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ نثری نظم آج کل کی جدید نظم ہے، جس میں صرف رائمنگ اور آہنگ کا خیال رکھا جاتا ہے، وزن اور بحر کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ جدید نظم کو شعراء میں تصدیق حسین خالد میراجی، فیض احمد فیض، مجید امجد، مخدوم محی الدین، علی سردار جعفری، اختر الایمان، قاضی سلیم، کمار پاشی، بلراج کومل، عزیز قیسی، وحید اختر، سلیمان عریب اور شاذ تمکنت قابل ذکر ہیں۔
نظم مورا اور آزاد نظم کے بعد جدید اردو شاعری میں نثری نظم کا بھی تجربہ بھی ہوا ہے، جس میں کسی بحر کی پابندی نہیں ہوتی بلکہ صرف آہنگ کا خیال رکھا جاتا ہے۔ نثری نظم ابھی تجرباتی مراحل میں ہے، اب اس کو ترقی کرنا باقی ہے۔ آج ہم اکبر الہ آبادی کی نظم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کی نظم ہے مستقبل، دا فیوچر۔ تو اکبر الہ آبادی کے بارے میں ہم تھوڑی سی جانکاری لے لیں گے۔ 16 نومبر 1846 عیسوی کو الہ آباد کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے، اور وفات جو ہے 9 ستمبر 1921 کو 75 سال کی عمر میں الہ آباد میں ہوئی، اور الہ آباد ہی میں رہائش پذیر رہے۔ الہ آباد کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصلی نام سید اکبر حسین رضوی تھا اور تخلص اکبر تھا۔ آپ 16 نومبر 1846 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سرکاری مدارس میں پائی اور محکمہ تعمیرات میں ملازم ہو گئے۔ 1869 عیسوی میں مختاری کا امتحان پاس کر کے نائب تحصیلدار ہوئے۔ آج کل جیسا سول سروسز ہیں، اسٹیٹ سروسز ہیں، APPSC ہے، TSPSC ہے، پبلک سروس کمیشن کو اس زمانے میں مختاری کا امتحان کہا جاتا تھا، سروس کمیشن ہے۔ پاس کر کے نائب تحصیلدار ہوئے۔ 1870 عیسوی میں ہائی کورٹ کے مثل خوانی کی جگہ ملی۔ 1872 عیسوی میں وکالت کا امتحان پاس کیا۔ 1880 عیسوی تک وکالت کرتے رہے، پھر منصف مقرر ہوئے۔ 1894 عیسوی میں عدالت خفیفہ کے جج ہو گئے۔ 1898 عیسوی میں خان بہادر کا خطاب ملا۔ 1903 عیسوی میں ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ انہوں نے جنگ آزادی ہند 1857 کی پہلے جنگ عظیم اور گاندھی کی امن تحریک کا ابتدائی حصہ دیکھا۔ ابتدا میں حیدر علی عاطف سے اصلاح لی، پھر اپنا الگ رنگ پیدا کیا۔ ان کی شہرت ظرافت آمیز اور طنزیہ اشعار پر مبنی، مشرقیت کے دلدادہ، مغربی تہذیب کی قرآن تقلید کے سخت خلاف تھے۔ مغرب زدہ طبقے کو طنز و مزاح کی چٹکیاں لے کر راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ ان کے کلام میں سید صاحب کا زیادہ ذکر ہے۔ اونٹ، کالج، گانے، کلیسا، برہمن، جھومن، مدھومیاں مخصوص اصطلاحیں اور علامتیں ہیں۔ مخزن لاہور نے انہیں لسان العصر کا خطاب دیا۔ مطبوعہ کلام 3 کلیات پر مشتمل ہے، 2 ان کی زندگی میں شائع ہو گئے تھے، تیسرا انتقال کے بعد شائع۔ اکبر الہ آبادی کے بارے میں تھوڑا سا اور کتابوں میں، جو ہماری نصابی کتابوں میں الگ الگ ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا۔ سید اکبر حسین نام اکبر تخلص 1846 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام میر تفضل حسین تھا۔ اس دور کے مطابق تعلیم و تربیت کا انتظام کیا گیا۔ اپنی ذہانت کی وجہ سے ہمیشہ اپنے درجے میں ممتاز رہے۔ شعر و شاعری سے بچپن ہی سے دلچسپی رہی۔ خواجہ آتش کے شاگرد وحید الدین وحید کے شاگرد تھے۔ ابتدائی دور کے کلام میں مقررہ مضامین کو سیدھے سادے انداز میں نظم کرنے کا رجحان ملتا ہے۔ بعد میں قدیم طرز فکر میں شوخی و ظرافت کا عنصر غالب ہے۔ ملک اور قوم کی حالت دیکھ کر ان کا دل بھرایا۔ انہوں نے طنزیہ آمیز باتیں نظم کر کے دلوں کو اصلاح پر مائل کرنے کی کوشش کی۔ اکبر مغرب کی قرآن تقلید کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اہل مشرق کو اس بات کا مشورہ دیتے نظر آتے ہیں کہ وہ جوہر پیدا کرو جس سے خود کی اور ملک کی حالت میں بہتری پیدا ہو۔ ان کی یہ خوبی یہ ہے کہ ان کی نصیحت ناخوشگوار نہیں معلوم ہوتی۔ انہوں نے اپنے ماحول کی ترجمانی اور سماج کی درستی اپنی شاعری کے ذریعے انجام دینے کی کوشش کی، اور اس میں کامیاب بھی رہے۔ ادبی نقطہ نظر سے ان کے کلام کا جائزہ بتاتا ہے کہ سلاست، روانی، معنی آفرینی، مؤثر انداز بیاں ان کی شاعری کی عام خصوصیات رہی ہیں، اور یہ انہیں تاریخ ادب کا ایک اہم حصہ بناتی ہیں۔ اردو کے مشہور طنز و مزاح نگار شاعر تھے۔ انہوں نے غزلیں بھی کہیں اور نظمیں بھی۔ انہوں نے اپنے نظموں میں مغربی تعلیم، مغربی طرز زندگی کے علاوہ اس کے فیشن کی اندھی تخلیق کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ سلاست، روانی، لطف بیان اور طنز و ظرافت ان کی شاعری کی نمایاں خصوصیت ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری سے اصلاح معاشرے کا کام لیا اور بیجا یورپی طریقوں کو اختیار کرنے کی سخت مخالفت کی۔ ایشیائی تہذیب و ثقافت اور مشرقی اقدار کی پاسداری ان کی شاعری کا خصوصی حصہ ہے۔ اکبر کے موروثی اعلیٰ نیشاپور ایران سے ہندوستان آئے تھے۔ انگریزوں کی جنگ پلاسی کے دوران اکبر الہ
اکبر الہ آبادی کے والد انگریزی فوج میں، ان کے والد انگریزی فوج میں تھے۔ انگریزوں کی جنگ پلاسی کے دوران اکبر الہ آبادی کے والد نے انگریزی فوج میں بہادری کے جوہر دکھائے تھے، انہیں بنگال کا صوبیدار مقرر کیا گیا تھا۔ اکبر کی پیدائش 16 نومبر 1846 کو الہ آباد ضلع میں بادہ مقام پر ہوئی تھی۔ ان کی پرورش مذہبی ماحول میں ہوئی، سما کی محفلوں اور مجالس اعزہ میں شریک ہوتے تھے۔ گھر پر انہوں نے عربی، فارسی، اردو، ریاضی اور انگریزی پڑھی۔ الہ آباد مشن اسکول میں داخل کیے گئے، انہوں نے انگریزی کتاب فیوچر آف اسلام کا سلیس اور بامحاورہ ترجمہ کیا۔ ملازمت کا آغاز منصفی میں عرض نویسی کے ذریعے کی اور پھر آخر میں منصفی کے عہدے پر مامور ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے اردو کی خدمت کی۔ 1921 میں اکبر نے اصدار فانی سے کوچ کیا۔ ان کا کلیات مکاتب اکبر اور فیوچر آف اسلام کا اردو ترجمہ ان کی یادگار ہے۔ یہ اکبر الہ آبادی کے بارے میں مختصر سا تعارف تھا۔ اب ان کی نظم ہے مستقبل۔ مستقبل دا فیوچر، وہ اس زمانے میں 1857 کے آس پاس میں اور 1929 کے قریب سمجھیے آپ، اکبر جو ہے 1846 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1921 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا۔ 1921 عیسوی سے پہلے یعنی 1846 سے 1921 عیسوی میں وہ مستقبل کے بارے میں تصور کر رہے ہیں کہ مستقبل کیسا ہوگا، فیوچر کیسا ہوگا، مستقبل کے میں لوگ کیسے رہیں گے، اس زمانے کا کلچر کیسا رہے گا، لوگوں کے اندر کیا چیزیں رہیں گی، اس بارے میں ہے مستقبل اس نظم کا عنوان۔ دیکھیے مستقبل میں کیا لکھتے ہیں، یہ موجودہ طریقے راہی ملک عدم ہوں گے، نئی تہذیب ہوگی اور نئی سامان بہم ہوں گے، نئے عنوان سے زینت دکھائیں گے ہنسی اپنی، نہ ایسا پیچ زلفوں میں نہ گیسوں میں یقم ہوں گے، نہ خاتونوں میں رہ جائے گی یہ پردے کی پابندی، نہ گھونگھٹ اس طرح سے حاجب روئے صنم ہوں۔ اکبر الہ آبادی کہہ رہے ہیں یہ جو موجودہ طریقے ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں ہمارے ملک میں، ملک کے راستے چلنے، اے راہ گیرو، اے زمانے کو پاڑتے ہوئے آگے جانے والوں، آگے مستقبل کی طرف جانے والوں، آگے کی طرف جانے والوں، یہ ملک کے عدم ہوں گے، ملک میں یہ طریقے نہیں رہیں گے بلکہ نئی تہذیب ہوگی، نیا کلچر آئے گا اور نئے سامان بہم ہوں گے اور نت نئے سامان آئیں گے جو اس زمانے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، نئے عنوان سے زینت دکھائیں گے ہنسی اپنی، کہ نئے جیسے آج کل فیشن شو ہے اس کے اعتبار سے فرما رہا ہے کہ نئے عنوان سے زینت دکھائیں گے ہنسی، نہ ایسا پیچ زلفوں میں نہ گیسوں میں یقم ہوں گے، نہیں جیسا کہ پیش ہوتا ہے یعنی چوٹی باندھی جاتی ہے، یہ نہیں ہوں گے بلکہ اس سے کٹی بھی ہوگی، نہ گیسوں میں قم ہوں گے یعنی ایسے اس میں جھکاؤ ہوگا بلکہ کھلے ہوں گے، نہ خاتونوں میں رہ جائے گی یہ پردے کی پابندی، یہ جو پردہ ہے یہ پردہ بھی نہیں ہوگا، نہ یہ گھونگھٹ جو چہرے پہ رکھتے ہیں ہماری مارواڑی خاتون، کہ یہ بھی اس طرح سے حاجب روئے صنم ہوں گے، جو حجاب ہے جو چہرے کو چھپانے والے ہیں یہ چیز بھی نہیں ہوں گی، یعنی ایک دم نئی تہذیب ہوگی، نیا کلچر ہوگا، بدل جائے گا انداز طبع دور گردوں سے، نئی صورت کی خوشیاں اور نئے اسباب غم ہوں گے، خبر دیتی ہے تحریک ہوا تبدیل موسم کی، کھلیں گے اور ہی گل زمزمے بلبل کے کم ہوں گے، عقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سے، نیا کعبہ بنے گا مغربی پتلے صنم، کیونکہ انگریزوں کا زمانہ آیا ہوا ہے،
انگریزی کلچر یہاں پر بہت زوروں پر ہے، ان کا لباس، ان کی زبان، ان کا رنگ رنگ ڈھنگ اور ان کی طرح کا فیشن یہاں کے لوگوں میں عروج پا رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ پردہ جو ہے انگریزی تہذیب کے مخالف ہے، جبکہ ہندوستانی مسلمس میں بھی اور ہندوستان کے مارواڑیز میں بھی کہ عورتوں کے اندر بھی پردہ ہے، وہ اپنے گھونگھٹ کو اپنے چہرے پر رکھتی ہیں، چھپاتی ہیں۔ یہ جو کلچر ہے ہندوستان کا، یہ کلچر ختم ہو جائے گا، بدل جائے گا انداز طبائے دور گردوں سے۔ طبیعت، مزاج جو ہے وہ بدل جائے گا دور کے زمانے کی گردش سے، نئی صورت کی خوشیاں اور نئے اسباب غم۔ خوشیوں کا سامان، پہلے خوشیوں کا سامان کچھ اور تھا، آج خوشیوں کا سامان کچھ اور ہے۔ پہلے کھانے پینے کو مل جائے، کھانے کے لیے 3 ٹائم کے لیے، اور گھر چھوٹا سا مل جائے تو وہی خوشیاں تھیں۔ لیکن آج نئی نئی گاڑیاں ہو جائے اور نئے فون ہو جائے اور نئے قسم کی ٹیکنالوجی والی چیزیں ہمارے گھر میں آ جائے، یہ نئے اسباب ہے خوشی ہو۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر غم ہے۔ ہاں، یہ چیز ہے تو خوشیاں ہیں، اور یہ چیز نہیں ہے تو غم ہے۔ خبر دیتی ہے تحریک ہوا تبدیل موسم کی۔ جب بارش آتی ہے تو آنے سے پہلے جو ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، کہیں اور بارش ہو رہی ہے تو اس کا اثر ہمارے پاس پڑتا ہے۔ تو یہ جو ٹھنڈی ہوا آتی ہے کہ یہ موسم کے بدلنے کی اور فضا کے بدلنے کی، اور اس وقت جو گرمی ہے، گرمی کے ختم ہونے کی خبر دیتی ہے۔ اس طریقے سے خبر دیتی ہے تحریک ہوا کی حرکت تبدیل موسم کی، موسم بدلنے والا ہے۔ اسی طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں یہ جو انگریزوں کی حکومت ہمارے پاس چل رہی ہے، اس کی جو ہوا چل رہی ہے، یہاں کی کلچر کی ہوا چل رہی ہے، اس سے موسم بدلنے والا ہے، تبدیل ہونے والا ہے۔ کھلیں گے اور ہی گل، زمزمے بلبل کے کم ہوں گے۔ کھلیں گے اور ہی گل، نئی نئی چیزیں، گل کھلانا یہ محاورہ ہے کہ نئی نئی چیزیں آئیں گی، خوشی کے انداز الگ ہوں گے۔ زمزمے بلبل کے کم ہوں گے، بلبل کی جو خوشی کی آوازیں ہیں، جو ترانے ہیں، جو گیتیں ہیں، وہ کم ہوں گے۔ یعنی کچھ اور چیز آئے گی، عقائد پر قیامت آئے گی، ترمیم ملت سے نیا کعبہ بنے گا، مغربی پتلے صنم ہوں گے۔ جو عقائد ہے، جو عقیدہ ہے، وہ عقیدے پر قیامت آئے گی، ترمیم ملت سے، ملتوں کے بدل جانے سے، ترمیم بدلاؤ سے، اور نیا کعبہ بنے گا۔ یعنی کعبہ یعنی جس طرف فالو کرتے ہیں، جس طرف منہ کرتے ہیں، جس طرف رخ کرتے ہیں، جس کے پیچھے چلتے ہیں، مغربی پتلے صنم ہوں گے۔ اور وہ جس کو ہم فالو کرنے والے ہیں، جو ہماری لیڈرشپ ہوگی، وہ تو ویسٹرن کنٹریز والے ہوں گے، وہ یورپین ہوں گے، جن کے پیچھے ہم چلیں گے، جن کے کھڑے ہو بولنے پر کھڑے رہیں گے، جن کے بیٹھنے کو کہیں گے تو بیٹھ جائیں گے۔ یعنی ان کے اشارے پہ چلنے والے، اٹھنے والے، بیٹھنے والے بن جائیں گے۔ یہ مغربی پتلے صنم ہوں گے، جن کی ہم پرستش کریں گے، جن کو ہم پوجیں گے۔ بہت ہوں گے مغنی نغمے تقلید یورپ کے، مگر بے جوڑ ہوں گے، اس لیے بے تال و سم ہوں گے۔ ہماری اصطلاحوں سے زبان نہ آشنا ہوگی، لغات مغربی بازار کی بھاشا سے ضم ہوں گے۔ بہت ہوں گے مغنی یعنی ترنم سے گانے والے، نغمہ تقلید یورپ کے، جو بہت سارے گانے والے ہیں، کیا گائیں گے؟ یورپ کی تقلید کرنے کے بارے میں، کہ یورپ کے فالو کرنے، یورپینز کو فالو کرنے کے بارے میں بولیں گے۔ بہت ہوں گے مغنی نغمہ تقلید یورپ کے، یہ انگریزوں کی تقلید کرنے کے لیے کہیں گے، انگریزوں کے پیچھے چلنے کے لیے، انگریزوں کے فالوورز بننے کے لیے بہت سارے لوگ گائیں گے۔ یعنی ان کے کچھ زرخرید غلام ہوں گے،
جو اس بات کا چرچا کروائیں گے، اس بات کا شہرہ کروائیں گے، لوگوں کو اس طرف راغب کریں گے کہ وہ انگریزوں کی بات سنیں، وہ برطانوی لوگوں کی بات سنیں، ان کی تقلید کریں، مگر بے جوڑ ہوں گے، اس لیے بے تال و سم ہوں گے، کیونکہ ہمارا کلچر ان کا کلچر، ہماری تہذیب ان کی تہذیب، ہمارا رہن سہن ان کا رہن سہن، ہمارا کھانا پینا ان کا کھانا پینا، یہ بالکل الگ ہے۔ ہمارے ہندوستانی لوگ اس زمانے میں چھاچھ پینے کے عادی، جو بھی گرما میں آتا اس کو چھاچھ دیتے، لیکن یہ تو کولڈ ڈرنکس کے والے تھے۔ تو اس طریقے سے کہ آج انہوں نے اتنا عام کر دیا تو چھاچھ ہی ختم ہو گیا، لسی ختم ہو گیا۔ پہلے گھر جو بھی آتے، گھروں میں بھینسیں ہوتی، دودھ ہوتا، دہی ہوتا، جو بھی آتے، آنے والوں کا جو استقبال ہوتا دوپہر میں، وہ چھاچھ اور لسی کے ساتھ ہوتا تھا۔ اور یہ لوگ چھاچھ اور لسی کھانے والے نہیں، پینے والے نہیں، کیونکہ ان کی تہذیب الگ اور ہماری تہذیب الگ، اس لیے مگر بے جوڑ ہوں گے، کیونکہ ان کی تقلید ہم نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے کلچر میں ان کی کلچر میں فرق ہے، ہمارے استقبال کرنے کا ڈھنگ الگ ہے، ان کے استقبال کا ڈھنگ الگ ہے، اس لیے بے تال و سن ہوں گے، یعنی تال ایک دوسرے سے ملے گی نہیں۔ ہاں، ہماری اصطلاحوں سے زبان ناآشنا ہوگی، لغات مغربی بازار کی بھاشا سے ضم ہوگی۔ ہماری جو اصطلاح ہے، ہمارے جو لفظیات ہیں، ہمارے لفظوں کو ہم نے جو قائم کیا، ہم نے نئے نئے لفظ جو بنائے ہیں، اس سے لوگ ناآشنا ہو جائیں۔ اردو زبان، ہندی زبان، ہندوستانی زبان، لوگ اس کو ہمیں اس سے واقف نہیں ہوں گے، بلکہ کیا ہوگا، لغات مغربی بازار کی بھاشا سے ضم ہوگی۔ اب بازاروں میں انگریزی بولی جائے گی، مغربی زبان بولی جائے گی، ہمارے بچے اردو، ہندی اور مقامی اور علاقائی زبان سے بے بہرا ہو جائیں گے، ان کو پڑھنا نہیں آئے گا، بول تو لیں گے لیکن پڑھنا لکھنا نہیں آئے گا، اور اس کے بدلے میں کیا ہوگا، لغات مغربی بازار کی بھاشا سے ضم ہوگی، یعنی ہماری جو ڈکشنری ہے، ہمارے جو لفظیات ہیں، ہمارے جو الفاظ کا ذخیرہ ہے، وہ مغربی بازار کی بھاشا سے ضم ہوں گے، اس میں ہماری زبان بھی اس میں مل جائے گی، ضم ہو جائے گی۔ بدل جائے گا معیار شرافت چشم دنیا میں، زیادہ تھے جو اپنے زوم میں وہ سب سے کم ہوں گے، گزشتہ عظمتوں کے تذکرے بھی رہ نہ جائیں گے، کتابوں ہی میں دفن افسانے جاں و حشم ہوں گے۔ بدل جائے گا معیار شرافت چشم دنیا میں، دنیا کے اندر جو معیار شرافت ہے، جو شرافت کا جو معیار ہے، جو سٹینڈرڈ ہے، وہ بدل جائے گا۔ پہلے سچے لوگوں کی بڑی عزت تھی، پہلے خاندانی لوگوں کی بڑی عزت تھی، ہاں، شرافت کی وجہ سے لوگوں کی عزت ہوا کرتی تھی، لیکن اب کیا ہوگا، اسٹینڈرڈ آف لائف جو ہے وہ شرافت کی وجہ سے نہیں رہے گا، بلکہ مال کی وجہ سے، چیزوں کی وجہ سے، بڑی بڑی سواریوں کی وجہ سے، اونچے اونچے مکانات کی وجہ سے ان کا معیار ناپا جائے گا، ان کا معیار تولا جائے گا، ان کے قدر کا ویلیو کریں گے، ان کے قدر کا وزن کریں گے کہ ان کے پاس کیا ہے۔ بدل جائے گا معیار شرافت چشم دنیا میں، دنیا دار لوگوں کے جو آنکھوں میں، چشم کے اندر، نظروں میں جو معیار ہے، وہ سٹینڈرڈ آف لائف جو ہے وہ بدل جائے گی۔ زیادہ تھے جو اپنے زوم میں وہ سب سے کم ہوں گے، سب سے زیادہ زوم والے ہوتے تھے، سب سے زیادہ عزت والے ہوتے تھے، جن کی بات پہلے سب مانی جاتی تھی، وہ اب ان کا جو زوم ہے وہ سب سے کم ہوگا۔ شریفوں کا کوئی ویلیو نہیں ہوگا، شریفوں کی کوئی قدر نہیں ہوگی، بلکہ الٹے سیدھے کام کرنے والوں کی، پیسے والوں کی، اور لوگوں کو پریشان کرنے والوں کی، ظلم کرنے والوں کی ویلیو بڑھ جائے گی، قدر بڑھ جائے گی۔ گزشتہ عظمتوں کے تذکرے بھی رہ نہ جائیں گے، کتابوں ہی میں دفن افسانے جاں و حشم۔ گزشتہ عظمتوں کے پہلے جو عظمت والے لوگ تھے، جو بڑے لوگ تھے، ان کے تذکرے بھی نہیں ہوں گے، ان کی تاریخ بھی نہیں پڑھائی جائے گی،
تاکہ لوگوں کے اندر وہ چیزیں، وہ صفات اور وہ کیفیات منتقل نہ ہو جائے۔ اگر وہ چیز پڑھائی جائے، اس کو بار بار دہرایا جائے، تاریخ کی کتابوں میں لایا جائے، تو پھر یہ ساری چیزیں نیو جنریشن میں آئے گی، آنے والے لوگوں میں آئے گی۔ اس لیے کیا کریں گے، اس کے تذکرے بھی نہیں کریں گے۔ تاریخ پڑھانے کی دور کی بات، اس کا تذکرہ نہیں کریں گے، اس کا ذکر بھی نہیں کریں گے۔ کیوں ذکر نہیں کریں گے؟ ذکر کریں گے تو وہ اوصاف منتقل ہو جائیں گے، لوگوں کے اندر بھی شرافت آئے گی، لوگوں کے اندر بھی ہمدردی آئے گی۔ بس کتابوں ہی میں دفن افسانے جا و حشم ہوں گے۔ بس یہ ساری چیزیں جو پرانی کتابوں میں تھی، وہ کتابوں ہی میں رہ جائے گی، خالی ان کی جاہ، ان کی جگہ، ان کی حشمت، ان کا رعاب، ان کا دبدبہ سب کتابوں ہی میں رہ جائے گا۔ کسی کو اس تغیر کا نہ ہوگا نہ غم ہوگا، کسی کو اس تغیر کا نہ ہوگا نہ غم ہوگا، ہوئے جس ساز سے پیدا اسی کے زیر و بم ہوں گے۔ یہ جو تبدیلی ہوگی، یہ جو نیا انقلاب آیا گا، نئے چینجز آئیں گے، یہ کلچر کا، یہ تہذیب کا جو ٹکراؤ ہوگا، پرانی تہذیب سے نئے تہذیب کا جو ٹکراؤ ہوگا، اس کی جو تبدیلی ہوگی، اس کا کسی کو غم بھی نہیں ہوگا، افسوس بھی نہیں ہوگا۔ ہوئے جس ساز سے پیدا اسی کے زیر و بم ہوں گے۔ ساز یعنی جو انسٹرومنٹ ہے موسیقی کا، اس کے زیر و بم ہوں گے، اس کو نیچے اوپر کرنے سے جو آواز کم زیادہ ہوتی ہے۔ ہم بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس تبدیلی کے ہاں میں ہاں ملانے والے بن جائیں گے۔ اس کی کمی پر کمی، اس کے اونچی پہ اونچی، زیر و بم ہوں گے، یعنی اس کی چھوٹی آواز پر ہم بھی چھوٹی آواز، اس کی بڑی آواز پر ہم بھی بڑی آواز، یعنی اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے، بس اسی کی تائید کرنے والے ہم بن جائیں گے۔ اس کے تغیر کا، اس کی تبدیلی کا ہم کو غم بھی ہو، احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہماری تہذیب مٹ رہی ہے، ہمارا کلچر مٹ رہا ہے، ایک نئی تہذیب آ رہی ہے۔ ایک نیا کلچر آ رہا ہے، جس کلچر کے اندر بڑوں کی اقدار ختم ہے، بڑوں کی عزت کرنا، اساتذہ اور استاد کی عزت کرنا۔ پہلے ایک شاگرد اور استاد کے درمیان میں بڑی عزت ہوتی تھی، بڑی قدر، تو استاد کی جہاں بھی جاتا وہ استاد، شاگرد جو ہے اپنے استاد کی قدر کرتا۔ لیکن یہ نئی تہذیب اور نئے کلچر کے اندر سے یہ چیزیں نکل رہی۔ پہلے شاگرد کو استاد بھی بہت محبت سے رکھتا تھا، کہ وہ اس کی جہاں بھی ملتا اس پر بڑا شفقتانہ، مربیانہ انداز سے ملتا۔ اب اساتذہ بھی شاگردوں سے ویسا رویہ نہیں رکھتے، اور شاگرد بھی اساتذہ سے ایسا سلوک نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے والدین کی قدر کرنا، بڑے ماں باپ کی عزت کرنا، قدر کرنا، یہ ہماری تہذیب کی علامت تھی۔ لیکن آج کل ایک نیا کلچر اولڈ ایج ہوم کا بن گیا ہے، کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ان کو اولڈ ایج ہوم میں رکھ دو، تھوڑے سے پیسے دے دو ان کے علاج، کیونکہ کما رہے ہیں، مال ہے، پیسے دے دو، ہفتے میں، مہینے میں ایک دفعہ ان سے ملاقات کے لیے اتوار کو چلے جاؤ، یا مہینے میں ایک آدھ دفعہ چلے جاؤ، یا پھر ان کی سالگرہ پر جا کر وہاں پر کیک کاٹ دو، ان کو بس ان کی برتھ ڈے منا دو، سال میں ایک آدھ دفعہ ان کے ساتھ گزار لو، یا کچھ اکیشنلی ان کے پاس جایا کرو۔ حالانکہ ہماری تہذیب میں ہمارے بڑے بزرگ ہمارے گھروں میں رہے، ان کی 24 گھنٹے نگرانی ہو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، یہ ہماری تہذیب کی علامت تھی۔ ہمارے گھر کا بڑا، ہمارے گھر کا جو بڑا ہوتا تھا، وہ ہمارے گھر کا مکھیا ہوتا تھا، وہ ہمارے گھر کا چیف ہوتا تھا، وہ ڈیسیژن میکر ہوتا تھا ہمارے گھر کا۔ اس کے کہنے پر فیصلے ہوتے تھے، کہ اس کے کہنے پر گھر میں سامان آتا تھا، اس کے کہنے پر سامان نہیں آتا تھا، اس کے کہنے پر ساری چیزیں ہوتی تھی۔ لیکن آج یہ نئے کلچر نے، نئی تہذیب نے ہمارے اندر سے یہ چیزیں ختم کروائی، اور ہمارے بچے ہمارے بزرگوں کو لے آ کر اولڈ ایج ہوم میں ڈال رہے ہیں۔ یہ اس وقت کا سب سے بڑا المیہ ہے۔
ہاں، تو اس کو دیکھ رہے تھے مستقبل میں کیا ہوگا اکبر الہ آبادی، جس کا وہ ہلکا سا اشارتاً ذکر کر دیے کہ نئی تہذیب آئے گی، نیا کلچر آئے گا اور نئی چیزیں آئیں گی، اور ان چیزوں کے ذریعے سے یہ مسائل پیدا ہوں گے، لوگ اپنی تہذیب کو بھول جائیں گے، اپنے بڑے آبا و اجداد اور اپنے رشتہ داروں سے دور رہیں گے، ان کی عزت اور تعظیم کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ ہمارے کلچر سے یہ چیزیں نکل جائے گی۔ دوسروں کے کلچر کی طرح، دوسروں کی تہذیبوں کی طرح ہمارے بچے بھی ہمارے بڑوں کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال کر وہاں پر ان کو ان کے پیسے دے دینا اور ان کا رہن سہن کا انتظام کر دینا، یہی سب سے بڑا کام سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اصل نہیں۔ پھر آخری شعر کے اندر اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں، تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اکبر، بہت نزدیک ہے وہ دن، نہ تم ہوگے نہ ہم۔ آخر میں بڑے افسوس کے ساتھ طنزیہ انداز میں، تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے، یہ تبدیلی کا، یہ بدلاؤ کا، اس چینجز کا، دہر یعنی زمانے کے میں جو تبدیلی آ رہی ہیں، ان تبدیلیوں کا تمہیں کیا غم ہے اے اکبر، بہت نزدیک ہے وہ دن اتنا قریب ہے، اتنا نزدیک ہے کہ وہ دن نہ تم ہوگے اور نہ ہم، نہ ہم رہیں گے نہ تم رہیں گے، بلکہ ایک نیا جنریشن ہوگا، وہ جنریشن اس چیز کو دیکھے گا، اس کے بارے میں وہ سوچے گا، غور کرے گا، آپ کو کیا مسئلہ ہے، مجھے کیا مسئلہ ہے۔ مسئلہ تو ان لوگوں کو ہے جو ان چیزوں کو دیکھنے والے ہیں، ان چیزوں کو فیس کرنے والے ہیں، ان چیزوں کے چیلنجز کو قبول کرنے والے ہیں۔ مسئلہ تو ان کے ساتھ ہے، اپنے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اصل تو یہی ہے کہ ہمارے اندر یہ ساری چیزیں جو یہ اکبر الہ آبادی کا ایک انداز ہے، یہ چٹکی لے لیتے ہیں، ہاں، تاکہ لوگوں کو احساس ہو جائے، یاد آ جائے، بات چٹکی کے بعد جو کہی جاتی ہے وہ بہت دیر تک یاد رہتی ہے، اس لیے طنز کرتے ہیں زمانے پر، کہ زمانے کے اندر کے مسائل کو، زمانے کے اندر کی جو خرابی ہے اس پر نشتر لگاتے ہیں، اس کا آپریشن کرتے ہیں، اس کی گندگی کو دور کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ سماج کے اندر کی جو برائیاں ہیں، سماج میں جو برائیاں پھیل رہی ہے، یہ برائیوں کا خاتمہ ہو جائے، سماج کے اندر ایک سدھار آ جائے، سماج میں ایک ایسی سوسائٹی کو، ایسے سماج کو بنانا چاہتے ہیں جس کے اندر یہ تمام خرابیوں سے دور ہو، پاک و صاف ہو، اور یہ سوسائٹی جو ہے، یہ سماج جو ہے، ہاں، اس کے اندر بڑوں کا احترام آ جائے، چھوٹوں پر شفقت آ جائے، استاد اور شاگرد کے درمیان میں محبت آ جائے، اور یہ جو ہے اپنے کلچر کو بھولنے نہ پائے، اور انگریزوں کے کلچر کو بغیر تحقیق کے آنکھ بند کر کے قبول نہ کرے۔ ہمارے کلچر، ہماری تہذیب کے اندر ایک بہت بڑی چیز ہے، مشرقیت ہے، وزاداری ہے، تہذیب ہے، اخلاق ہے، بڑوں کا ادب ہے، چھوٹوں پر شفقت ہے، اساتذہ کی قدر ہے، اور اپنے بڑے لوگوں کی عزت کرنا، ان کو سمان دینا، ہاں، ان کا مرتبہ دینا، ان کا پاس و لحاظ رکھنا، ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا، ان کی گستاخی نہ کرنا، یہ ہماری تہذیب سکھاتی ہے، ہمارا کلچر سکھاتا ہے۔ رشتہ دار، نام بھی، پھوپھی، خالہ، چاچی، مامی، سب کو ایک ہی لفظ ہے، آنٹی۔ ہمارے پاس بہت سارے نام ہیں، انکل کہہ دیے بس، ماموں ہے، چاچا ہے، تایا ہے، خالو ہے، سب کو انکل کہہ دیے، بس ایک ہی لفظ۔ کزن کہہ دیا، خالہ زاد ہے، پھوپھی زاد ہے، چچا زاد ہے، تایا زاد ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ان کے پاس خاندان کا تصور کم ہے، ہمارے پاس خاندان کا تصور ہے، خاندان، رشتہ داریاں، اس کا تصور ہماری تہذیب کے اندر ایک بڑا مقام ہے خاندان، اور ان کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔
تو یہ چیزیں ان کی زبان کے اندر بھی یہ چیز ہے، ہمارے زبان کے اندر بھی ہمارے خاندانوں کا، ہماری تہذیب کا، کلچر کا اور ہمارے رکھ رکھاؤ سلیقہ شعری کا تصور ملتا ہے۔ ہمارے پاس ساری چیزیں ملتی ہیں، قرینہ ہے، سلیقہ شعری ہے، ہمارے پکوان کے اندر، ہمارے کھانے پینے کے اندر ساری چیزیں ہمارے پاس۔ اس چیز کو اکبر الہ آبادی دیکھ رہے تھے 1846 سے 1921 کے درمیان میں کہ مستقبل کیسا ہوگا، دا فیوچر کیسا ہوگا، یہ انگریزوں کے کلچر سے ہمارا ہندوستان کتنا متاثر ہوگا، اس کو دیکھ کر یہ پیش کر رہے تھے۔ یہ تھی نظم اکبر الہ آبادی کی مستقبل۔ شکریہ۔